वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और DGISPR कल सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग पाक भारत कशीदगी मौजूदा कौमी सलामती सूरत हाल पर दी जाएगी। शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सफारती इकदाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस अब्दाली मिसाइल चकमा देने की सलाहियत रखता है। भारत के राफेल तैयारे आए थे, उन्हें जाम कर दिया गया। हमारे तैयारे भी पहुंच गए तो वो भाग गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, राफेल तैयारों के वाक़े के बाद भारत की जानिब से कोई हरकत नहीं हुई। भारत के साथ झड़प का इम्कान अभी कम नहीं हुआ। तहकीकात का मुतालबा ना करते तो शायद आलमी बरादरी का रवैया जारहा न होता। सिंतास माहदे पर चंद दिनों में वर्ल्ड बैंक जाएंगे। और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और DGISPR कल सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग पाक भारत कशीदगी मौजूदा कौमी सलामती सूरत हाल पर दी जाएगी। शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सफारती इक़दाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मोदी देख ले, पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। अब्दाली में एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत मौजूद है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियत दुनिया में कई मुल्कों से बेहतर है। मोदी सुन ले, पाकिस्तान पर हमला किया गया तो भरपूर जवाब देंगे। हमने दुनिया को यकीन दिलाया है, हमारी तरफ से पहल नहीं होगी। भारत पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोकना चाहता है, इसलिए हंगामा कर रहा है। मोदी ने IMF से पाकिस्तान के मुआहदे को मनसूख करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान सफारती महाज पर सरगर्म। दोस्त मुल्कों से राब्ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफीर की अहम मुलाकात। तुर्क सफीर ने कहा, तुर्की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ना भारत की साजिश है। भारत किसी भी किस्म का सबूत देने में नाकाम रहा। भारत को तहकीकात की पेशकश का जवाब देना है। तहकीकात में तुर्की शामिल होता है तो खैर मकदम करेंगे। इसहाकदार के यूनान और स्विट्जरलैंड के हम मनसब को टेलीफोन। नायब वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। पहलगाम ड्रामे के बाद पाक फौज की पेशा वराना तैयारियां देखकर भारत पर सख्त तान। पाक फ़ज़ाइया की जदीद टेक्नोलॉजी और तकनीकी सलाहियतों ने भारत को हैरान कर दिया। पाकिस्तान के जदीद रेडार निज़ाम ने दुश्मन की सरप्राइज कार्रवाई का इम्कान खत्म कर दिया। राफेल तैयारों ने सरहद की जाने बढ़ने की कोशिश की, मगर मुंह की खाना पड़ी। भारत का फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों पर इन्हिसार पहली ही आजमाइश में बुरी तरह फ्लॉप हो गया। पाकिस्तान नाम चाहता है, लेकिन किसी भी जारहियत पर पाकिस्तान का जवाब होगा एक के बदले दो। वाघा बॉर्डर पर पंजाब रेंजर्स की परेड। जवानों के कदमों की धमक से सरहद पार दिल दहल गए। परचम उतारने की तकरीब देखने शहरियों की बड़ी तादाद जमा हुई। तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। पंजाब रेंजर्स की खवातीन एहलकारों ने भी शानदार परेड का मुजाहरा किया। बयानी की जंग में पाकिस्तान की फैसला कुन कामयाबी। वजारत इत्तलाआत ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मिली नगमा भारतीय यूट्यूब चैनल्स पर चलवा दिया। सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। मिली नगमा भारत में यूट्यूब पर बतौर इश्तिहार नशर हो रहा है, जिसमें पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों, कौमी आज़म और दफाए वतन के जज्बे की अक्कासी की गई है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहते हैं, भारत समझ रहा था हमारे चैनल्स बंद करके बयानिया बनाने में सबकत ले जाएगा। पाकिस्तान ने बयानिया बनाने में भारत को शिकस्त दी। भारत का महाजराई के लिए नया झूठा बयानिया और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय मीडिया अब आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों को दहशतगर्दी के कैंप्स कहने लगा। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी और कौमी मीडिया को आजाद कश्मीर का दौरा का एहतमाम करार लिया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान कल मीडिया को इन्हीं जगहों का दौरा कराकर भारतीय झूठ को बेनकाब करेगा। बांग्लादेश के रिटायर मेजर जनरल ने भारत में पाकिस्तान पर हमले की सूरत में हुकूमत को भारत पर हमले की तजवीज दे दी। सोशल मीडिया पर रिटायर्ड मेजर जनरल फजलुर रहमान ने कहा, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हमें भी भारत की 7 शुमाली मशरकी रियासतों पर कब्जा कर लेना चाहिए। इस मामले पर बांग्लादेश को चीन से बात करनी चाहिए।
بھارت نے غیر قانونی حراست میں رکھے گئے پاکستانیوں کو جعلی مقابلوں میں استعمال کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں پاکستانیوں کو جعلی مقابلوں میں مارنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ مارنے کے بعد انہیں دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا کو پہلے سے لاشیں، پلانٹڈ ہتھیار کے ویڈیوز اور تصاویر شیئر کر دی جائیں گی۔ بھارتی میڈیا ان افراد کو پاکستان سے آنے والے دہشت گرد ظاہر کرے گا۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور ناکامی کا سامنا۔ بھارت کی جانب سے IMF پروگرام کو سیاست زدہ کرنے کی کوشش ناکام۔ بھارت نے IMF سے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کو دیے گئے قرضوں کا از سر نو جائزہ لیا جائے۔ پاکستان نے IMF پروگرام میں رکاوٹ کی بھارتی کوششوں کو مسترد کر دیا۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد نے رائٹرز کو انٹرویو میں بتایا بھارت پاکستان کو معاشی طور پر دھچکا پہنچانا چاہتا ہے۔ IMF کا پروگرام مکمل طور پر ٹریک پر ہے۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے کردار ادا کریں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا موجودہ حالات پر قابو نہ پایا گیا تو خطہ جوہری تصادم کی طرف جا سکتا ہے جس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ امریکی صدر سے اپیل ہے بحران کے حل میں اپنا کردار ادا کریں اور مسئلہ کشمیر کا بنیادی تنازع حل کرنے میں مدد کریں جو دونوں ملکوں کے درمیان جوہری فلیش پوائنٹ ہے۔ صدر ٹرمپ کے لیے موقع ہے وہ اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کریں۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات میں پیشکش کا جواب نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اس میں سنجیدہ نہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے بھارتی میڈیا کے الزامات اور پروپیگنڈا کا ARY نیوز پر بھرپور جواب۔ فالس فلیگ آپریشن بے نقاب کرنے میں ARY نیوز رہا سب سے آگے۔ ARY نیوز نے بھارتی میڈیا کے ہر پروپیگنڈا کا نہ صرف جواب دیا بلکہ ثبوت کے ساتھ حقائق دنیا کے سامنے رکھے۔ ہیڈ لائنز، بلیٹن اور خصوصی ٹرانسمیشن کے ذریعے بھارتی میڈیا کے ہر جھوٹ کا پردہ چاک کیا، اپنے ناظرین کو ہر لمحہ باخبر رکھا۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 3 آپریشن، 5 خارجی ہلاک، 2 گرفتار، کارروائیاں باجوڑ، شمالی وزیرستان اور موہمن میں کی گئی۔ ISPR کے مطابق آپریشنز کے دوران اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا۔ پاک فوج ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ 5 خارجی جہنم واصل کرنے پر صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ اور اسلام آباد کلب کے سامنے ٹاور پر چڑھے شخص کو اتار لیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے ٹاور پر چڑھے شخص سے مذاکرات کر کے نیچے اتارا۔ پولیس اس شخص کو گرفتار کر کے تھانے لے گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی زمین اپنا گھر اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ کہتی ہیں پہلے مرحلے میں 2000 لوگوں کو 3 مرلہ کے پلاٹس قراندازی کے ذریعے مفت دیں گے۔ گزشتہ حکومتوں نے دہائیوں میں بھی 33,000 گھروں کی تعمیر نہیں کی۔ پوری کوشش ہے 1 سال میں کم از کم 1 لاکھ گھر دیں، 5 سال میں 5 لاکھ لوگوں کو گھر دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت نیشنل پولیس بیورو میں اصلاحات سے متعلق اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا ملک میں پولیسنگ نظام بہتر بنانے میں نیشنل پولیس بیورو کا کردار انتہائی اہم ہے۔ نیشنل پولیس بیورو کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے ایکشن پلان دیا جائے، اس پر ماضی میں توجہ نہیں دی گئی۔ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون کو فروغ دیا جائے، زیادہ سے زیادہ افسران کو بیرون ملک ٹریننگ اور پوسٹنگ پر بھیجا جائے۔ جناح ہاؤس حملہ سمیت 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی PTI کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 8 مئی کو سماعت کرے گا۔ بانی PTI کے وکیل کے دلائل مکمل ہو چکے، اسپیشل پروسیکیوٹر دلائل دیں گے۔ ATC لاہور نے عمر ایوب کی عبوری ضمانت میں 26 مئی تک توسیع کر دی۔ کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے انتخابات، قاسم خان CPNE کے صدر اور غلام نبی چانڈیو سیکرٹری جنرل منتخب۔ ایاز خان سینئر نائب صدر اور تنویر شوکت ڈپٹی سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے ہیں۔
نومنتخب صدر قاسم خان نے کہا پیکا ایکٹ کے ناجائز استعمال کے خلاف مزاحمت کریں گے. حکمرانوں کو توہین اور تنقید کے درمیان فرق سمجھنا ہوگا. حکومت کو اشتہاروں کی منصفانہ تقسیم پر عمل کرنا ہوگا. صدر اور وزیر اعظم کی سی پی این اے کے نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے آزادی صحافت کے عالمی دن پر پیغامات. صدر زرداری نے کہا غزہ فلسطین جیسے جنگ زدہ علاقوں میں جانیں گنوا دینے والے صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. جعلی خبروں غلط معلومات سنسنی کے ماحول میں میڈیا کی ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے. وزیر اعظم نے کہا میڈیا کو جھوٹ پروپیگنڈے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے. میڈیا نے بھارت کے خطے میں جنگ کی فضا پیدا کرنے کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملایا. ہمارا ذمہ دار میڈیا قومی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے کاوشوں کی حمایت کرتا رہے گا. انڈین ٹاپ میڈیا چینلز ویب سائٹس URLs کی لسٹ دیکھ لیں. سینیٹر فیصل واڈر نے بھارتی بلاگ چینلز کی لسٹ بھی شیئر کر دی. ہماری افواج کا ریکارڈ ہے جو میلی آنکھ سے دیکھتا ہے اسے گرانا جانتے ہیں. دشمن کو معافی مانگنے پر چائے پلانا بھی جانتے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب. کہا مودی کو خبردار کرتا ہوں کہ پیار کرو گے تو پیار کریں گے, اگر آنکھیں دکھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں نکال لیں گے. بھارت کی مہم جوئی پر عوام پاک فوج کے ساتھ ہوں گے. ایک کے بعد ایک بھارتی سیاستدان پہلگام واقعے پر مودی حکومت سے سوال پوچھنے لگا. دعویٰ کیا کہ پہلگام واقعہ سرحد پار سے کیا گیا تو ثبوت کہاں ہے. کانگریسی رکن پارلیمنٹ اور پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی کا مطالبہ. کہا پہلگام واقعہ بڑے پیمانے پر سیکیورٹی کوتاہی ہے, مودی کو جواب دینا ہوگا. چرنجیت سنگھ نے مودی سرکار کے سرجیکل سٹرائیک کے دعوے پر بھی اعتراض اٹھایا. پاکستان تو کیا دنیا میں کسی نے سرجیکل سٹرائیک نہیں دیکھی. چرنجیت سنگھ کی جانب سے سوال پوچھنے پر بھارتی گودی میڈیا کو آگ لگ گئی. گودی میڈیا نے چرنجیت سنگھ کو پاگل قرار دینا شروع کر دیا. سربراہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سینیٹر ساجد میر انتقال کر گئے. ساجد میر سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور اسٹینڈنگ کمیٹی برائے مذہبی امور کے چیئرمین رہے. پروفیسر ساجد میر 2 اکتوبر 1938 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پروفیسر ساجد میر کے انتقال پر افسوس کا اظہار. غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں مزید 43 فلسطینی شہید. غزہ میں اسرائیلی فوج کی طبی عملے کو نشانہ بنانے کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ گئی. نیو یارک ٹائمز کے مطابق ویڈیو نے اسرائیل کے دعوے کو غلط ثابت کر دیا. اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد کی بندش 3 ماہ میں داخل ہو گئی. امداد نہ ملنے سے اہل غزہ کو کھانے پینے کی اشیاء کی شدید کمی کا سامنا. آسٹریلوی انتخابات میں لیبر پارٹی نے میدان مار لیا. اینتھنی البنیز دوبارہ وزیر اعظم منتخب. اپوزیشن لیڈر اور لبرل پارٹی امیدوار پیٹر ڈوٹن نے شکست تسلیم کر لی. اینتھنی البنیز نے وکٹری اسپیچ میں کہا پیر سے حکومت کام پر واپس آ جائے گی. آسٹریلیا کو عالمی چیلنجوں کا مقابلہ کرنا ہے. لیبر پارٹی کی فتح کو تاریخی قرار دیا جا رہا ہے. کوئٹہ کے خلاف اسلام آباد کی بیٹنگ پر اعتماد آغاز کے بعد لڑکھڑا گئی. صاحبزادہ فرحان اور کائل میئرز نے 58 رنز کی اوپننگ شراکت بنائی. پھر یکے بعد دیگرے 4 وکٹیں گر گئی. صاحبزادہ فرحان 39, کائل میئرز 22, کولن منرو 9 اور کپتان سلمان علی آغا بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے. قذافی اسٹیڈیم میں اسلام آباد کی ٹیم گلیڈیٹرز کی دعوت پر بیٹنگ کر رہی ہے. ایونٹ کے تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. PSL کا بڑھائے جوش. کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنیں گے معروف فیشن ڈیزائنر حسن شہریار. کھیلیں گے معصومانہ کھیل وسیم بادامی کے ساتھ. سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے. عادل مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹ بکھیریں گے. پاکستان کی بھارت کے خلاف ایک اور جیت. تھائی لینڈ میں رینکنگ فائٹ میں پاکستانی باکسر شہیر آفریدی نے ترجوت سنگھ کو پچھاڑ دیا. شہیر نے روایتی حریف کو چوتھے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا.